اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نہاد اسٹوڈیو میں یہ ایک نئی ذمہ داری ہے جو آج پہلی بار مجھ پر آئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری بار بھی ہے۔ گفتگو ہم کریں گے آج، ٹاپک ہے ہمارا کہ جو الحاد ہے اس کا سبب کیا ہے۔ کیا علماء کی طرف سے کوئی ایسی خامی کوتاہی ہے کہ جو ایک گیٹ وے پرووائڈ کرتی ہے کہ لوگ الحاد کی طرف جاتے ہیں، یا اس کے کچھ اور بھی محرک ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا، مشکل کے لیے پیدا کیا گیا۔ چونکہ میرا تعلق فکر، فلسفہ، ان چیزوں سے ہے، تو اس آیت کے بہت سی جو تشریحات ہیں ان میں سے ایک تشریح جو مجھے میرے کام سے زیادہ مطابق وہ لگتی ہے کہ جو فکری مشکل ہے انسان کی، کہ اس کے سامنے مظاہر بھی ہیں، اس کے سامنے ایک طاغوت کا نظام بھی ہے، اس کے سامنے دنیا کے پاورفل ایتھیسٹس بھی ہیں جو اس کو مسلسل کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجود خدا نہیں ہے، یہ صرف ایک وہمہ ہے، اور پھر فکری طور پہ وہ اس مشکل میں ہے کہ کیا واقعی ہی وہ سچ کہہ رہے ہیں یا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بہت سا ہمارے پاس سائنسی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، فلسافیکل انفارمیشن موجود ہے کہ الحاد بنیادی طور پہ ایک غلطیوں سے اور فلاز سے بھری ہوئی فلسفی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ میں آج اس پروگرام کو آگے لے کے چلوں گا، جناب ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ہیں اور ڈاکٹر رضوان اسد صاحب، دونوں کا ہی میں تعارف نہیں کراؤں گا اس لیے کہ دونوں مجھ سے بڑا تعارف رکھتے ہیں۔ پروگرام کا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ کیا ہماری طرف سے کسی طرف کچھ ایسا ایشو ہوا، علماء کی طرف سے ہوا، what does it even mean to be an عالم، کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا گیٹ وے، ایسا ایکسس ملا جس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا۔ انٹرویو نہیں ہے، پوڈ کاسٹ ہے، گفتگو ہوگی، کچھ باتیں میں کروں گا، ڈاکٹر صاحب کریں گے، اور اس کو ایسے ہی لے کے ہم چلیں گے۔ آپ کو آپ ہی کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک ٹرم ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے مذہبی طبقہ۔ اچھا، میں اپنا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے ویو چاہوں گا، آپ کا ویو چاہوں گا کہ میں اس ٹرم سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال میں کہ فلسفی آف جو لنگوسٹک فلسفیز ہیں اس میں بڑے ہی کارآمد طرح کے اس میں طریقے ہیں، وسیلے ہیں کہ کس طرح سے آپ زبان کو استعمال کر کے پرسیپشنز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو مذہبی طبقہ اتنا زیادہ ٹی وی شوز میں لبرلز کی طرف سے، ایتھیس کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو آئیڈیا یہ ہے کہ وہ یہ چیز معاشرے کے ذہن میں ڈال سکیں کہ اس معاشرے میں ایک چھوٹا سا مذہبی طبقہ ہے اور باقی پاکستان ایک طرف ہے، اور اس مذہبی طبقے کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے کہ ٹی وی پہ کیا دکھایا جائے، سیاست میں کیا ہو، معاشرہ کیسے چلے اینڈ سو فورتھ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سارا پاکستان ہی مذہبی طبقہ ہے، جس میں سے 1% کچھ ہمارے ایسے لبرلز کی ہے جو کہ مذہب بیزار ہیں، خدا بیزار ہیں اور ایتھیسٹ ہیں، اور آف کورس میں سارے لبرلز کو ایسا نہیں کہتا۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس کہ ایک ملک جو بنا ہی دین کے نام پہ ہے، جس میں ہر آدمی پریکٹیکلی دین کے ساتھ جڑا ہے، وہ کتنی پریکٹس کرتا ہے رسپیکٹو آف دیٹ، لیکن اس میں اگر لوگ کسی چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں تو ان سب کی سٹرگل کو آپ مارجنلائز کر دیں، یہ کہہ کہ یہ کوئی مذہبی طبقہ کہہ رہا ہے۔ مذہبی طبقہ کی ٹرم کیسی لگتی ہے آپ کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ اصطلاحات تو سوسائٹی میں ہمارے موجود ہوتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں، ہم ان سے ایگری کریں یا نہ کریں، یا ان کے بارے میں ہم کیا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جیسے ایک طالب علم نے مجھے بتایا کہ وہ اس موضوع پہ ایم فل کا تھیسس کر رہے تھے اسلامک اسٹڈیز میں، کہ جب سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیس بک پہ مذہبی طبقہ یہ لفظ لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ بہرحال ایک ٹرم ہے، اس اصطلاح ہے جو کہ عام ہو چکی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہر بندے کی مراد اپنی اپنی ہے مذہبی طبقے سے، مطلب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، کوئی اس کی ایبسلیوٹ میننگ نہیں ہے ہمارے کہ ہم بتا سکیں کہ جی یہ کنکریٹ میننگ ہے جس پہ سب لوگ ایگری کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ہر بندے نے اپنے ذہن میں ایک جو ہے وہ مراد بٹھائی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر آپ کا بہت حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے سروس میں نے BBC کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھے
ख़ास طور پہ جو ہمارے ہارڈ جو مذہبی ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے بلاسفیمی وغیرہ ہے، اس حوالے سے جب وہ سروے وغیرہ کی جو رپورٹس آتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کوئی ایسا قانون چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، یا اس طرح سے اور بھی، تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حق میں رائے دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے. تو ایک طرف عوام ہے، یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، اور دوسری طرف ایک لبرل طبقہ ہے جو کہ محدود طبقہ ہے، یہ تاثر درست ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اصطلاحات جب بن جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں، تو آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو اگر تو ان کی مذہبی طبقے سے مراد وہ ایک لمیٹڈ سیٹ طبقہ ہے خاص، مطلب اس کی حیت ہے یا وضع قطع ہے، اور ان کو دین کا بھی اتنا نالج وغیرہ نہیں ہے، یا مدرسے میں بھی کوئی زیادہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ مسجد محراب اور ممبر کو سنبھال لیا. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہر طبقے میں جیسے کچھ لوگ گھس آتے ہیں، کالی بھیڑیں گھس آتی ہیں. تو اگر تو یہ مراد ہے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے لبرل ہیں اتنی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے. تو ان کے حوالے سے کوئی آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. زبردست جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناؤ آپ میڈیکل فیلڈ، ریلیجیس فیلڈ، ٹرمز کس طرح سے کانسیپٹس کو جنم دیتی ہیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو مذہبی طبقہ ہے، دو ویوز تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس میں اگر آپ اپنا ویو شامل کر سکیں تو. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اسی کو آگے پڑھانا چاہوں گا کہ ماڈرنزم کے جواب میں جب پوسٹ ماڈرنزم آیا، اور ماڈرنزم کی بنیاد تھی ریزن اور سائنس پہ، اور پوسٹ ماڈرنزم نے آ کے ان دونوں چیزوں کو چیلنج کیا، اور ریلینٹلیس اسکیپٹسزم کی ہر چیز کو چیلنج کرو، ہر چیز کے اوپر سوال اٹھاؤ. اور اسی کا ایک حصہ پوسٹ اسٹرکچرلزم، جو کہ لینگویجز پہ ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہم جو الفاظ کا مطلب لیتے ہیں یہ کیوں لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں لیتے. تو ہر چیز کو انہوں نے جو ہے تشکیک کے پیرائی میں اس کو مشکوک بنا دیا. تو اسی کا حصہ میں یہ سمجھتا ہوں. اور آپ نے جارج آرویل کا ناول اگر 1984 پڑھا تو اس میں انہوں نے ایک نئی زبان تخلیق کی تھی، ڈبل سپیک، اپنا تخیلات کو پھیلانے کے لیے اور چیزوں کے معنی کو پھیرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ٹرم، ایک اصطلاح ایجاد کر لی گئی اس طبقے کو مارجنلائز کرنے کے لیے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہو گیا کہ جب ہم مذہبی طبقے کی بات کرتے ہیں تو اسے کیا مراد ہے، جس کو ہم اسلامسٹ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ انگلش میں. تو اگر تو اس سے مراد یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، ہر ایسپیکٹ کو دین کی نظر سے اور دین کے لینس سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی کسوٹی دین ہے اور اسلام ہے کہ کیا واٹ دی کرائیٹیریا فار رائٹ اینڈ رانگ. تو اگر تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں تو یہ تو عین مطلوب ہے، اور ظاہر ہم اس کو چاہیں گے کہ معاشرے میں پھیلایا جائے، بلکہ وہ لوگ جو اس پالیسی کو نہیں بھی فالو کریں ان کو بھی اس طرف لایا جائے. اور بنیادی طور پہ جیسے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ فطرتاً تو لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ہی ہر چیز کو جج کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ طبقہ ہی چاہتا ہے کہ اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جائے کہ زیادہ تر لوگ سیکولر ہیں، وہ ہر چیز کو دین کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتے، جبکہ مذہبی طبقہ زبردستی ان کو اس طرف کھینچنا چاہتا ہے. سو کلیئرلی ان کی جو مراد مذہبی طبقے سے ہے وہ علماء ہیں، اور علماء ہی عام طور پہ ان کا وہ نشانہ بنتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے ایک، کہ ایک طرف ہمارا لیے لبرل طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولوی ایز اے ڈیروگریٹری ٹرم، ایک تضحیق کی بنیاد پہ ایک ٹرم کہ جتنے بڑے بھی عالم دین کیوں نہ ہو، بس یہ جو مولوی ہے نا، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. پوچھنا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جس کی اہمیت نہیں ہے، سب سے زیادہ فوکس اسی پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ان کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ جب تک علماء موجود ہیں جنہیں وہ مولوی کہہ رہے ہیں، تو اس وقت تک وہ دین اسلام کے اندر یا اس کی بنیادوں میں کوئی دراڑیں نہیں ڈال سکتے جو وہ چاہتے ہیں، مطلب جو بھی ان کا ایجنڈا ہے سو کالڈ. تو بہت سی روایتیں ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ہمیں احادیث ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دین کا علم ہے اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. مطلب علماء ایک طرح سے جو وحی کا جو ریویل نالج ہے، جسے ہم کہتے ہیں وحی کا علم ہے، قرآن نے بھی یہ ایکسپریشن جو ہے وہ اختیار کیا، اس کے کنٹینر ہے. قرآن نے کہا نا کہ وہ لوگ جن کے سینے میں جو ہے وہ آیات بینات ہیں،
یعنی صرف آیات بھی نہیں کہا، آیات بینات. تو وہ آیات جو اپنی واضح تشریح کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی عالم اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے میمورائز نہیں کیا، تو وہ آیت بین اس کے جو ہے وہ سینے میں. تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ علماء سے اگر ہم لوگوں کو کاٹ دیں گے تو گویا ہم نے جو ہے وہ دین سے لوگوں کو کاٹ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اسی طرح سے کہا کہ انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار کو اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے تھے. تو بہت بڑا فریض ہے، بہت بڑا فریض ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. یعنی وارث وہی ہوتا ہے نا جو اپنے مورث کی جگہ لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ظاہری بات ہے دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ کی جگہ پہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے جیسے خلفاء کا ایک سلسلہ چلا، خلفاء راشدین کا، پھر اس کے بعد سے تو گویا کہ یہ علماء ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے بھی تشبیہ دے کے یہ بات سمجھائی کہ وہاں پہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، تو یہاں میری امت میں اس طرح سے نہیں ہے. تو انبیاء ہوں گے، پھر ان کے بعد خلفاء ہوں گے. تو یہی خلفاء ذرا جو آپ کہہ لیں کہ اسلام کا ایک پولیٹیکل جو ہے ایک اسپیکٹ ہے، تو اس میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں ان کو ہم خلفاء کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک علمی جو ہے جانشین ہوتے ہیں ان کو ہم علماء کہہ دیتے ہیں. شروع کے خلفاء میں تو یہ دونوں چیزیں جمع تھیں، لیکن بعد میں آ کے ذرا یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو گئیں. تو بہرحال اصل میں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ علماء سے جو ہے سوسائٹی کو یا معاشرے کو یا لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا علماء سے کٹ گئے تو دین سے کٹ جائیں گے. ظاہری بات ہے علم دین کہاں پہ ہے؟ مطلب وہ تو عالم دین کے پاس ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ جی قرآن کی اس آیت کی سے انٹرپریٹیشن کیا ہے. اگر صحیح انٹرپریٹیشن تک وہ نہیں پہنچے گا تو پھر تو ورڈز ہیں نا، مطلب ان کے اندر میننگ آپ جو مرضی ڈالتے رہیں، مطلب وہ خالی لفظ ہے نا، تو آپ اپنی پاکٹ سے میننگ نکالیں. اور وہ جیسے ایک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مداری ہوتا ہے، وہ ڈبے کے اندر جو ہے وہ کبوتر کیسے نکال کے دکھا دیتے ہیں. تو اب اسی طرح سے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں لوگ، مطلب کہ وہ قرآن کے اندر سے جو ہے وہ کس طرح سے وہ میننگ ڈالتے ہیں خود ہی، اور وہ ڈال کے پھر اس کو نکال، دیکھیں ہم نے اس میں سے نکال کے دکھا دیا، جیسے وہ اس نے کرتب سے نکال کے دیکھا، دیکھو میں نے اس میں سے کبوتر نکال دیا. تو لیکن یہ بات اہم ہے کہ وہ عالمی دین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میننگ اس ورڈ کے اندر موجود نہیں تھے، یہ اس نے اپنی طرف سے اندر ڈالیں اور پھر نکال کے دیکھیں. یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک ہے، میں خود اس چیز کا وکٹم رہا ہوں. میں بھی سورہ الطارق کی ایسے ہی کسی نے کبوتر ڈالا ہوا تھا، اس میں ترائب کا اس نے معنی کیا ہوا تھا مٹی، اور میں نے اپنی دانست میں تو جو میں اس کی ریسرچ کر سکتا تھا میں نے کی، اور پورے حوالے کے ساتھ میں نے بات یہ پبلکلی کہی بھی، اور بعد میں معذرت کے ساتھ میں الفاظ پبلکلی واپس بھی لیے کہ میں نے جو کہا تھا میں اس کی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، یہ غلط تھا، جو کہ ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. لیکن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھی ترائب کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو مٹی ثابت کرنے کے لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اس مٹی سے مراد سٹار جو ستاروں کا جو کاربن ہے کہ ہم کاربن بیس باڈی ہیں، تو انہوں نے ایک تطبیق اس طرح سے کی ہوئی تھی. تو دیٹس ویری ویری ٹرو. اس میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ اصطلاحات ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں جب تک ان کے پیچھے کوئی امیج نہ ہو. بالکل ٹھیک. اب مولوی کی ٹرم کو اگر ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت اس کو جیسے آپ نے کہا ڈیروگیٹری یا اس کو گالی بنایا گیا ہے، تو اس کے پیچھے انہوں نے کچھ امیجز کریٹ کی ہیں. بیڈ ایگزامپلس تو ہر جگہ ہوتی ہیں، تو ان بیڈ ایگزامپلس کو استعارہ بنا کے پھر کچھ سپورٹ ان کو اقبال کے کلام سے بھی مل گئی، جہاں پہ وہ اقبال کہتے ہیں مجاہد کی غزاں اور ہے ملا کی غزاں اور، تو اس کو اپنے الفاظ میں انٹرپریٹ کر کے پھر پڑوسی ملک میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے ناموں کا حصہ ہوتا ہے، مولوی عبدالسلام، ملا محمد عمر. تو پوری دنیا میں جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو ایک بیڈ ایگزامپل سیٹ کر کے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ مولوی، ملا یہ معاشرے سے الگ، اور ایک جیسے وہ تاریخ دور میں کلیسا کے پادری ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ انہوں نے کوریلیٹ کر دیا ہے، اور جیسے اس سے انہوں نے انلائٹنمنٹ حاصل کی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ اس مولوی سے بھی ہم انلائٹنمنٹ کا سفر جو ہے نا وہ طے کریں، جس کو وہ انلائٹنمنٹ کہتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کسی ایک جس سورس پہ جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جب آپ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں، تو اس کے بعد لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی ہے پیچھے کہ وہ اس کے ساتھ ویسے ہی کنیکٹڈ رہیں، اگرچہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ ایک اور چیز ہے. اور یہ بات میں اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاکستان میں جتنے ایتھیسٹس ہیں، لبرلس ہیں، جو ان سے میری بات ہوتی ہے، there is a philosophical depth in your argument and it has to be، ہونی چاہیے، ضروری ہے. وہ ایتھیزم کی بھی کتنی قسمیں ہیں، کتنے اس میں، یعنی کہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی جو اسلام کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو
تھیولوجی کے حوالے سے بات کریں, پوچھیں ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں, بڑا اچھا کویسچن ہے. میں تو اس حد تک جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کویسچن اٹھائیں, بالکل اٹھائیں, کیونکہ دین نے تو عقلی بنیادوں پہ لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے ایکسپلین کریں, اینڈ وی ول ڈو اٹ. لیکن کوئی ایک بھی آدمی آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی اس تھیم کو ایکسپلور کیا ہو. عام طور پہ جذباتی باتیں اور ڈائریکٹ اٹیک صحابہ پہ, اہل بیت پہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. وہ دیکھو بنو قریظہ میں کیا ہوا تھا, کہتے چلو آپ بیٹھ دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا بنو قریظہ میں. نہیں, وہ دیکھو لوڑیاں رکھتے تھے, شور آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں اس پہ. وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا آئیڈیا ایگزیکٹلی وہی ماڈل ہے جو ایمولیٹ کیا انہوں نے علماء پہ, کہ جب وہ رسول کا کردار ہی متنازع بنا دیں گے تو ہر وہ چیز جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کرمبل کرنا شروع کر دے گی. کوئی فلسافیکل آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی اس میں گہرائی نہیں ہے, کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں ہے, وہ جذباتی باتیں. اور جذباتی باتیں بھی انسان پوچھے کہ بھائی, ابھی میری کل پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی, ایک یو کے سے ایک صاحب نے لائیو اسٹریم میں کہا, انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کی وہ آیات جو مورلی ٹھیک نہیں لگتی ہیں ان پہ آپ کیا کہیں گے. دس از اے گڈ کویسچن, یہ ایک اچھا سوال ہے, آپ سے ان چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ تقاضا کیوں ہے کہ جو آپ کی مورالٹی ہے اس پہ ہم قرآن کو جج کریں, گیون دا فیکٹ کہ آپ کی مورالٹی کا تو کوئی سورس ہی نہیں ہے. سو فار ایگزامپل جب لاز آف سسپیکٹ 1793 بنایا گیا فرانس میں, جب اسٹیٹ ایتھیزم کو امپوز کیا جا رہا تھا, زبردستی نافذ کیا جا رہا تھا, تو اس وقت اس قانون کے تحت قتل عام کیا گیا مذہبی لوگوں کا. قتل عام ان کے شک کی بنیاد پہ بھی کہ اگر کسی نے کسی پادری کو جگہ دی ہوئی ہے چھپنے کی تو دونوں کو قتل کر دو, یہاں تک ہوا. تو وہ اس کو مورلی ٹھیک سمجھ رہے تھے, غلط نہیں سمجھ رہے تھے. آپ سے اگر میں پوچھوں یہ ٹھیک ہے, اگر غلط تو کہنے لگے نہیں میں تو اسے غلط سمجھتا ہوں. میں نے کہا دیر از اے ڈفرنس, کیونکہ آپ کی مورالٹی چینج ہو گئی ہے. قرآن ہر روز کی چینج ہونے والی مورالٹی پہ جج نہیں کیا جا سکتا, یہ جو ہے وہ ہے. کل آپ اپنا ویو پھر چینج کر دیں, کہیں قتل عام جائز ہے, تو اس لیے آپ ہم سے تھیولوجی پہ بات کیا کریں, ہمارے عقائد پہ بات کریں. مورالٹی کیا ہے وہ آپ کی فکر ہے, روز چینج ہو سکتی ہے. اور وہ کہنے لگے یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگی مجھے, میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقہ اس طرف نہیں جاتا ہے. اٹس آلویز کہ دیکھو یار مغرب کو معیار بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو چیز اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ملتی دیکھو یار تم لوگ کتنے جاہل ہو. رائٹ, اوکے, اچھا. لونڈیوں والی بات کی ضمن مجھے یاد ہے کہ اسلام کو تو بڑا اس پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے کسی نے جان لاک جو کہ بابا لبرلزم ہے اس کو کبھی متعون کیا ہو کہ وہ سلیوری کا حامی تھا اور وہ باقاعدہ ان کے جو آقا ہیں ان کو یہ حق دیتا تھا کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے. جتنے بڑے ہیومنسٹ گزرے ہیں تقریباً سارے ہی اس کام میں تھے. ایون ہیومنزم کا جو پہلا جو دور تھا ایون یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, لیکن وہ اس کی خیر ہے. دیکھیں نا فرق ہوتا ہے نا, آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے نا, وہ تو کمپنی بہادر کیسے ہم گستاخی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک کویسچن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ جو ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے, میڈیا اس میں شامل, سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں, سٹل لیول پہ سائیکولوجی کو استعمال کیا جاتا ہے. دیر از اے ریزن کہ ہمارے ڈرامے میں جو برا آدمی ہوتا ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, فیشن والی نہیں, شرعی داڑھی رکھی ہوتی ہے, اس نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے. اچھا آدمی ہے, اس نے شرٹس پہنی ہوتی ہیں, اس نے اچھا, یعنی کہ ایک ماڈرن اس کی آؤٹ لک ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ڈرپ فیڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کے ساتھ ساتھ اٹائر پتہ چلتا رہے. تو ہمیں پتہ ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ ڈیپ ڈاؤن کہیں جا کے اس میں ہماری اپنی غلطی بھی ہے کہ ہم نے بھی گیپ دیا ہوا ہو؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور ہمیں اس معاملے میں ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ واقعی کیا ہماری اس میں کوئی غلطی ہے کہ لوگ ہمارے سے دور ہو رہے ہیں, جدید ذہن ہماری طرف یا ہمارے جو دینی علماء ہیں ان کی طرف کیوں نہیں آ رہا. تو ظاہر اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ اصطلاح کے پیچھے امیج کو اور ایگزامپلس کو فالو کرتے ہیں. تو اب یہ لفظ سنتے ہی ان کے ذہن میں فوراً منفی رویے اور منفی شخصیات آ جاتی ہیں. ایک تو فوراً ان کا دھیان سیاست کی طرف جاتا ہے کہ سیاست میں جو ہمارے علماء ہیں جو کہ بلا شبہ بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن جو 2-4 جملے اور 2-4 باتیں جو آپ اور میں بھی مانتے ہیں کہ اخلاقی نہیں ہوتی, اخلاقی معیارات پر پورا نہیں اترتی, لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ مولوی ہو کے یہ بات کر رہا ہے.
اسی طرح آپ کو پتہ ہے یہ اغلام بازی، ہم جنس پرستی، یہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہوتی ہے، ڈھکی چھپی ہوتی ہے، اور بہت کم ہے کہیں کھلا عام ہوتی ہو. لیکن جب کوئی مولوی اس میں ملوث پایا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طبقے کی وجہ سے اور اسی ایجنڈے کے تحت کہ اس ایک شخص کی مثال دے کے اس جو تصویر اور جو منفی رنگ ہم نے اس اصطلاح میں بھرا ہے اس کو عام کیا جائے اور لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے. تو ہم کیوں نہیں اس شخص کو ایسی عبرتناک سزا دیتے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو منفیت اس میں بھر دی گئی ہے مختلف اگزامپلس کے ذریعے، اسے ہم کیوں نہیں نکلتے. پھر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تقویٰ کے زوم میں اور تکبر میں بھی مبتلا پایا جاتا ہے. ہر کوئی تو نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو صرف ان کے حلیے کی وجہ سے یا ان کے جو روزمرہ کے افعال ہیں ان کی بنیاد پر ان کو دھتکار دیتے ہیں کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے ہی بات کیجیے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ بات کرو. Here's a follow up, right? ایک بڑے بچپن میں نے بات سنی تھی یہ کہ جو ہم ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں چیزوں کے ساتھ، اس حوالے سے کہ کوئی صاحب تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، بائیسیکل پہ جا رہے تھے، بائیسیکل لڑکھڑائی، ایک خاتون تھی وہ جا کے ان میں جا کے لگی، تو خاتون کو چوٹ لگی، ان کو بھی افسوس ہوا، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی، داڑھی رکھی ہے اور یہ حرکتیں. تو کہنے لگے کہ میری بہن یہ داڑھی ہے، کوئی بریکیں تو نہیں ہے. آپ ہر چیز میں آپ داڑھی کو کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ لیکن اس میں ایک ڈیپر لیئر بھی ہے جو ہم ایکسپلور نہیں کرتے. یہ بات میں معاشرے میں جو ہماری سوشل کیپیسٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جب اپنی وردی پہن کے ہاسپٹل میں جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، وارڈز کے راؤنڈز کرتا ہے، تو اس وردی کی وجہ سے اس کا میڈیکل نالج تو نہیں بڑھ جاتا، لیکن وردی کے ساتھ جب وہ گھومتا پھرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن ہے. پولیس والا بھی وردی پہنے تو اگین اس کا لیگل نالج تو نہیں بڑھے گا، لیکن ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو جتنی بھی ہم مورل کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، بد زبانی ہو گئی ہے، لوز ورڈ یوز کر لے، کچھ بھی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس عالم نے کیا ہے تو بیسکلی لاشعوری طور پہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے، اس سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. رشوت کوئی بھی لے لے وہ غلط چیز ہے، پولیس والا لے تو زیادہ غلط ہے. جھوٹ بولنا ہمیشہ بری بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ تمہیں روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، اٹ از ناٹ ٹو سے کہ ویسے جھوٹ جائز ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے تمہیں اور زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے اب. تو جب ہم علماء کے ساتھ وہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو معاشرے کا ہر آدمی کرتا ہے، تو لاشعوری طور پہ تو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ اصل میں یہ اسپیشل لوگ ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ بات ٹھیک ہے، اور اس چیز کو میرے خیال میں دیکھنے کا ایک اور اینگل بھی ہے. مطلب ایک بات کو اگر ہم مختلف اینگل سے دیکھیں تو بات کافی کھل جاتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو کسی نے کہا کہ جی مولوی جو ہے نا وہ زیادہ چوریاں کرنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا یوں نہ کہیں، اس فریز کو بدل دو، کہو کہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ پہلے سے ہی ایسے تھے، خراب تھے، تو انہوں نے مذہبی حلیہ اختیار کر لیا. ایون کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مافیا ورلڈ ہوتی ہے، انڈر گراؤنڈ، سب نے مطلب آپ موویز میں بھی دیکھیں انہوں نے داڑھی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے ہاں جتنے لوگ ہیں، مطلب ایک بڑی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں، جتنے تو نہیں، مبالغہ ہو جائے گا، لیکن وہ داڑھی ٹوپی اس لیے رکھتے ہیں کہ جی شاید جو میرا کسٹمر ہے وہ داڑھی ٹوپی کو دیکھ کے ذرا یقین کر لے گا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے مذہبی حلیہ اختیار کیا ہے کسی کاروباری نیت سے، یا وہ دنیا دار تھے لیکن دین کی طرف آئے ہیں، دنیا کی خاطر ہی آئے تھے. اب بظاہر ان کے ساتھ ٹیگ تو مولوی کا ہی لگے گا، کیونکہ اب وہ ایک ٹیگ جو ہے وہ ہم تو ظاہر کے اوپر ہی لگاتے ہیں، تو ہم تو پیچھے اس کی نیت کو نہیں جانتے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے. تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں مطلب اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے. ہم یا اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آئے ہیں تو حقیقت میں وہ علماء نہیں تھے جن کو کتاب و سنت نے علماء کہا ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے. دوسری بات جو ہے کہ فیکٹرز کیا ہیں. فیکٹرز میں ایک بات یہ کی جا سکتی ہے کہ مطلب علماء جو ہے نا، ایک کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے علماء کا اور سوسائٹی کا. یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. یہ گیپ جو ہے نا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہیں آپ کہہ لیں.
بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں جی کرخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ کا مزاج ایسا ہوتا بھی ہوگا، لیکن بہت دفعہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور بالکل آپ کا ایک ڈفرینٹ آپ کے سامنے امیج آتا ہے اور بندہ کہتا ہے اچھا یار آپ کے بارے میں یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسے ہوں گے. تو یہ ایک جنریشن گیپ کہہ لیں، کمیونیکیشن گیپ کہہ لیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ جو علماء کا قصور ہے یا نوجوانوں کا قصور ہے، علماء ان کے پاس نہیں جاتے یا نوجوان ان کے پاس نہیں جاتے. تو بہرحال ایک پولرائزیشن تو ہوئی ہے، مطلب سوسائٹی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی ہے اور آپس میں سوشلائزنگ نہیں ہو سکی مختلف فیکٹرز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دور دور سے آپ نے ایک امیج بنایا ہوا ہے. بہت دفعہ ہمارا امیج ہمارا بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے دور دور سے، لیکن جب ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ جو امیج ہوتا ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. ٹرو، بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. دیٹس ویری ٹرو. اچھا اس میں ایک دو سوال جو ہیں وہ علماء کے حوالے سے کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کوئی فتنہ آتا ہے تو علماء اس کو جج کر لیتے ہیں پہلے سے، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ تباہی کر کے جا چکا ہوتا ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے اپنے فتنے چل رہے ہیں، علماء کو تو وہی 100 سال پہلے جن چیزوں میں بات کر رہے تھے آج بھی انہی پہ کر رہے ہیں. تو اگر عام لوگ یہ چیزیں پہلے منشن نہ کریں تو علماء کو تو پتہ ہی نہ چلے. یہ دو ضدیں ہیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کہاں بیلنس دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب؟ میں ایک دائی کی مثال مستعار لوں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب یہ انگریز کا دور تھا تو انہوں نے سورہ کہف کا حوالہ دیا کہ سورہ کہف میں وہ جو صالح نوجوان تھے ان پر جب آزمائش آئی تو وہ برائی کے معاشرے کو چھوڑ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، آئسولیٹ ہو گئے. اور پھر جب 309 سال کے بعد جب وہ نکلے تو سارا معاشرے کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا، اور وہ سب کچھ دیکھ کے پھر سے واپس چلے گئے اور دوبارہ سے سو گئے. تو انہوں نے اس کو اپلائی اس طرح سے کیا کہ جو اس دور میں علماء تھے، جب ان کے اوپر یہ جو فزیکل انویژن تھی انگریز کی، اور جب ان کے اوپر جبر استبداد یہ سب کچھ آیا تو وہ اپنے مدارس میں آئسولیٹ ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے، یا شاید وہ واقعی سمجھتے تھے کہ ہم اس وقت اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہمارا جو ورثہ ہے، ہماری روایت، ہم اس کو بچا لیں. اور بعد میں جب انگریز چلا گیا اور وہ باہر نکلے تو سارا حلیہ ہی چینج ہو چکا تھا. علی گڑھ اور اس سے نکلے ہوئے جو افکار تھے وہ دیکھ کے مبہوت رہ گئے اور دوبارہ آئسولیشن میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فزیکل انویژن کی جگہ آج یہ جو ڈیجیٹل انویژن ہے اور جو فکری الغار ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. علماء اس کو دیکھ کے مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی تاب نہ لاتے ہوئے آئسولیٹ ہو گئے ہیں اپنی روایت کو بچانے کے لیے. اور نو ڈاؤٹ میں ان کی انٹینشنز کو برا نہیں کہتا، ان کی نیت اچھی ہوگی کہ ہمارا جو یہ ورثہ ہے ہم اس کو تو بچا لیں اس حملے سے. اب جب وہ نکلتے ہیں تو ایک دم سے وہ حیران ہو کے دوبارہ سے اپنے وہ کوکون میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا کوئی ہمیں حل نکالنا نہ ہوگا. یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اور جو نوجوانوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا اور اپنی بات کو پہنچانا، آئی تھنک یہ بڑی ضروری چیز ہے. کیونکہ میں ایک چیز اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو سوال سے محروم کریں گے تو ہم اس کو سوال سے محروم نہیں کر رہے ہیں، صرف سوال کرنے کے حق سے محروم کر رہے ہیں. سوال بھی وہیں پہ ہے، وہ بھی وہیں پہ ہے، وہ اس کا جواب ڈھونڈنے کہیں اور چلا جائے گا. جب وہ کہیں اور جائے گا تو پھر اس کی مرضی ہے، تو اس کو جو مرضی جواب دیا جائے، جسے وہ پوچھے گا تو اس کی مرضی ہوگی نا. تو یہ کمیونیکیشن کا گیپ تو ڈیفینیٹلی ہے. اور جب بھی کوئی سسٹم بنتا ہے تو نیسیسری ہے کہ وہ سسٹم اپنے آپ کو پرزرو کرنے کا ایک میکنزم ساتھ ضرور بنا لیتا ہے. آئی تھنک along the way کہیں پہ یہ غلط تاثر کریٹ ہو گیا کہ سوال اگر کیا جائے، ایکسیسولی کیا جائے، تو شاید وہ ہماری جو سسٹم کی پریزرویشن ہے وہ شاید وہ اس کے خلاف ہو. حالانکہ دین کا مزاج تو کبھی ایسا رہا ہی نہیں ہے. دین کا مزاج یہ ضرور رہا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا لیول دیکھیں. یعنی حد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی اگر جا کے ریلیونٹ کویسچن ہوتے تھے تو اللہ کوئی بات پسند نہیں آتی تھی، کیسی سوال پوچھ لیا، تمہارے ایک نبی بھیجا گیا ہے، بس اپنے سوال کی کوالٹی تو دیکھو. یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن دا کانسیپٹ آف کویسچن اگر وہی ہم ریموو کر دیں تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے گیپ جو ہے وہ بنتا رہے گا. اچھا ایک چیز بڑی عام ہے اس میں کہ جیسے شکوہ ہے اس کے بغیر بنتی بھی نہیں ہے. ہم اپنی اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں اور آج بھی بہت سے عرب ممالک میں دیکھتے ہیں یہ پریکٹس کہ اگر کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے تو جس بچے کی شادی ہو رہی ہے اس کے والد صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں.
چچا جان ہے، تایا جان ہے، نکاح پڑھا دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کسی گھر میں اگر فوتگی ہو گئی ہے تو اس گھر کا کوئی انسان جنازہ پڑھا دیتا ہے. اٹس این امیزنگ اسٹیٹ آف افیئرس. بڑی عجیب کیفیت کا ہم شکار ہیں کہ جو اپنے ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے گھر میں کسی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، کسی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، بنیادی اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکتا، قدم قدم پہ جس کو کسی عالم دین یا مولوی کی ضرورت ہے، وہ بھی مولوی کو تانے مار رہا ہے جو آپ کے گھر دین بچا رہا ہے. ہاؤ ڈو وی میک سینس آف دس؟ بڑی عجیب نہیں لگتی یہ بات سننے میں. تو اس کے باوجود جو ہے بہرحال ایک کوشش تو بہرحال کی جا رہی ہے کہ علماء سے جو ہے وہ کرے. اور میں ایک بڑی ایک سے زیادہ دفعہ میری بات ہو چکی ہے. ابھی فیصل آباد ہم گئے تھے، وہاں پہ بھی ایسی ہی بات کہ آپ علماء کا دفاع کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ایک لمبی لسٹ سامنے رکھے کہ دیکھیں اس ملک میں ایبسلیوٹلی کنونسڈ ہوں کہ 3 ایسے سیکٹرز ہیں جو اس ملک کو بہت دور بھی لے کے جا سکتے ہیں اچھائی کی طرف، اور بہت دور بھی لے کے جا سکتے ہیں برائی کی طرف بھی. وہ میڈیا ہے، ایکڈیمیا ہے، اور سول سروس ہے. سول سروس کو بھول جائیں، اس میں ایکسیس وہ ایک بڑا پرٹیکولر طریقہ، اس کے اندر نہیں جا سکتے ہم. میڈیا اور ایکڈیمیا، یہ وہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر طرح کی مورل کرپشن بھی ہمیں سکھاتے ہیں. یعنی کہ بچہ پڑھنے جاتا ہے اور اس کو پتہ، جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہماری ایکڈیمک ایجوکیشن ہے، جو فار ایگزامپل ہسٹری پڑھی ہے، وہ کیا تھی، اگر میڈیکل ڈسپلن تھا تو وہ کیا تھا. یعنی کہ جو چیز اس سے ایکسپیکٹڈ ہے اسے وہ سارا پتہ ہوتا ہے. پلس اسے آئس کا بھی پتہ ہوتا ہے، پلس اسے گرل فرینڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے یا بوائے فرینڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے. پلس اسے وہ ساری اما جگہیں بھی پتہ ہوتی ہیں جہاں پہ حرام کاری کی جا سکتی ہے. پلس اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ شراب سپلائی کرنے والے کون کون سے لوگ ہیں. دس از آلریڈی ہیپننگ. یہ سارے کا سارا وہاں پہ موجود ہے. کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائیں. اٹس آلریڈی ہیپننگ دیر. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء وہ لیک کرتے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارے علماء کیا یہ سکھاتے ہیں کہ شراب کیسے پی جاتی ہے؟ جب ہر چیز کا الزام ہمیں عالم پہ لگا دیتے ہیں. دودھ میں پانی کیسے مکس کیا جاتا ہے، یہ کیا آپ کو جو فجر کی نماز پڑھا رہا ہے یہ وہ آپ کو سکھاتا ہے؟ یہ ٹافیاں جو ہماری بنتی ہیں جس میں ہمارے بچے کھا کے بیمار ہوتے ہیں، یہ کیا جمعے کے خطبے میں بتایا جاتا ہے؟ رشوت کا ریٹ کیا ہونا چاہیے تھانے میں، یہ کوئی عالم دین طے کرتا ہے؟ مدرسہ یہ بتاتا ہے کہ ملک میں سے یہ جو ہمارا گیا کوئی 800-900 کروڑ، کبھی گیا 10,000 کروڑ تک کی بات چلی جاتی ہے کہ اتنا پیسہ ہر روز ملک میں سے غائب ہوتا ہے. یہ کون طے کرتا ہے تفصیلات؟ یہ اس کے پیچھے ہماری بیوروکریسی ہے، اس کے پیچھے ہمارا میڈیا ہے، اس کے پیچھے ہمارا ایکڈیمیا ہے. مختلف حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے کا سارا تو وہ کر رہے ہیں. میں اس دن بڑی مشکل سے میں نے بات سنی. یہ لاہور میں ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں ایک صاحب نے بات بتائی کہ شیخ الحدیث 12,000 روپے مہینے پہ کام کر رہے ہیں. اس پہ الزام دے رہے ہو تم کرپشن کا؟ جو آپ کے پیسے سے، جس نے اپنے بچوں کے بھی مستقبل سنوار کے رکھے ہوئے ہیں، 4تھی جنریشن تک ان کے ہیں، جن کی شادی ہوتی ہے تو صرف سلامیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو بندے پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں 75 لاکھ ہو گیا، 80 لاکھ ہو گیا ہے. وہ کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ پیسہ تو ہمارا ہے. وہ یعنی وہ سب کچھ آپ سے لوٹ کے اپنے بچوں کے مستقبل بنا کے، تو آپ کو الزام کے لیے کون پیچھے بچا ہے جو آج بھی سائیکل پہ ہے؟ میں نہیں کہتا کہ علماء کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن آپ تو سبھی پہ الزام لگا رہے ہیں. تو دس از اے ویری وہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پھر جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا نقصان کر کون رہا ہے تو اس کا نشانہ ہی غلط طرف جائے گا، تو مسئلہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا، تو کبھی حل ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس بات کی طرف آتے ہیں جو معاشرے میں آج کل بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کہ سارا نالج تو کوڈیفائی ہو چکا ہے جی، اکٹھا تو ہو چکا ہے. قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، کئی کی تفسیریں آپ کی موبائل فون کی ایپس میں اویلیبل ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ مدرسے اور عالم کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیوں سر، کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ کو نازل نہیں کیا. بس ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہی جو ہے نا صرف الفاظ کا نام ہے، اس کو میننگ جو ہے وہ لسنر نے دینے یا ریڈر نے دینے. اب اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے تو پھر سوسائٹی میں ڈی سینٹرلائزیشن پیدا ہوگی جو آپ کو انارکی کی طرف لے جائے گی.
تو ہمارے دین نے جو ایک نظام بنایا، اب جس طرح سے ہم یہ پوسٹ ماڈرنزم سارا ہے ہی اصل میں یہی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جی ورڈ جو ہے نا وہ میننگ سے بالکل خالی ہے، خالی برتن کی طرح ہے، تو ریڈر اور لسنر جو چاہے اس میں ڈال دے یا اس سے مراد لے لے، تو پھر ہر چیز ہی ثابت ہو جاتی ہے، یا ہر مذہب کا مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، یا ہر خیر ہر شر ہر لفظ سے ثابت ہو جاتا ہے، جو مرضی آپ نکال لیں. تو یہ سینٹرلائزیشن بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی اتارے اور اللہ نے میننگ بھی اتارے. تو جس طرح سے الفاظ کی حفاظت جو ہے وہ علماء نے کی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ وہی اصل میں وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں. اسی طرح انہوں نے معنی کی بھی حفاظت کی ہے. تو ہم یہی سوال، جیسے ہم بہت دفعہ یہ مثال پڑھتے سنتے بھی ہیں نا کہ دوسرے ڈسپلنز میں کیوں نہیں دیتے. مطلب آپ ایک عطائی کو یہ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ کوئی جو ہے نا وہ لوگوں کے دانتوں کا علاج کرنا شروع کر دے، یا کہیں چوراہے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ علاج شروع کر دے. تو ہر ڈسپلن میں یہ بات اب ایک طرح سے مان لی گئی ہے. ایون کہ آپ اگر فزکس میں ہیں اور ایک بندہ آج اس نے ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کر لی اور وہ یہ بات کہنا شروع کر دے کہ نیوٹن کون ہوتا ہے، آئنسٹائن کو کیا پتہ تھا، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے. اور کوئی سائیکالوجسٹ یہ کہے کہ جی فرائیڈ اور کارل ینگ کو تو میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، سمجھتا ہی نہیں ہوں، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے. تو سیم از ہیئر، ان جو علوم کی تو مطلب زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی لائف بھی نہیں ہے، 200 سال 400 سال ہے، نیوٹن پیچھے چلے جائیں 400 500 سال اب، تو 1400 سال سے ایک دینی روایت چلی آ رہی ہے، ایک علم کی روایت ہے، جیسے فلسفی کی روایت ہے. اب یونانیوں سے شروع کرتے ہیں، سقراط سے، یا آپ اس سے پیچھے فیثاغورس کی طرف چلے جائیں گے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. تو ہر ڈسپلن میں اسی طرح سے چل رہا ہے. تو علم دین جو ہے نا اس کی ایک روایت ہے، پوری روایت ہے. جس طرح ہر علم نے جو ہے وہ اپنی ایک پوری روایت جو ہے وہ بنائی ہے، اسی طرح علم دین نے بھی بنائی ہے. پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈسپلنز ہیں، یہ کلام کی روایت ہے، یہ فقہ اور قانون کی روایت ہے، یہ اخلاق اور تزکیہ نفس کی روایت ہے. پھر اس نے بڑے بڑے نام پیدا کیے نا، جیسے مختلف ڈسپلنز نے پیدا کیے. تو آپ ان سب کو اگنور کر کے ایک بات کرو گے تو سیدھی بات ہے آپ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا. باقی وہ جیسے قرآن نے بھی ایک مثال دی ہے کہ جس طرح سے سونار جو ہے نا وہ سونے کو آگ میں تپاتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے بلبلے کی طرح. تو اس قسم کے افکار و نظریات جب آپ اپنے آپ کو روایت سے کاٹ کے، ٹھیک ہے، کوئی بھی علمی روایت ہے کسی بھی ڈسپلن کی، آپ جب پیش کرتے ہیں تو وقتی ایک بلبلی کی حیثیت ہوتی ہے اس کی، تو اس کے بعد وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو اس کا پراپر طریقہ یہی ہے کہ آپ آئیں. مطلب کوئی ہمارے ہاں وہ تو نہیں ہے نا کہ جی سید ہی صرف عالم دین بن سکتا ہے، مطلب کوئی نسلی تو نہیں ہے نا. آپ آئیں، آپ ہمارے ٹائم برہمن لگائیں. والا کانسیپٹ ہاں نہیں ہے ہمارے پاس. تو مطلب آپ آئیں، وقت لگائیں، ٹائم لگائیں، اس میں جو ہے وہ ایکسیلنس پیدا کریں جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ عالم دین بن جائیں اور آپ پھر اپنی اوپینین جنریٹ کریں. ایک یہ ہے کہ خود آپ عمل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ اپنی حد تک عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترجمے آپ کے لیے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے دین کے بارے میں ایک اوپینین دینی ہے، اوپینین دینا ایک سٹیٹس ہے. مثال کے طور پہ کوئی والدہ جو ہے وہ گھر میں ٹوٹکا کر لے بھائی، بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اماں ابا سے سنے کر لے. لیکن اب وہ والدہ اپنے بچے کے بارے میں ٹوٹکے تو کر لیتی ہے، اب ساتھ میں وہ کیا کرے گی جی، وہ کہے کہ جی یہ میری بیٹھے گا گھر کی اور یہاں جو ہے نا میں اب سارے محلے کا علاج شروع کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے. تو اب قانون اس کو پکڑے گا. تو یہی معاملہ ہے کہ آپ اپنے عمل کی حد تک کریں. وہ ترجمے اسی لیے ہوئی ہیں آپ اپنے، لیکن جب آپ اس کی بنیاد پہ کہیں کہ جی یہ ترجمے ورجمے پڑھ کے میں اب ایک دینی اوپینین دوں، تو یہ ایک پوزیشن ہے، یہ ایک سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک عہدہ ہے. اس کے لیے آپ کی مطلب کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ٹرو، آئی تھنک یہ بڑی اس بات میں اگر ہم یہ ایڈ کر لیں کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آج کل دنیا جہاں پہ جا چکی ہے، یوٹیوب پہ بھی لیکچرز اویلیبل ہیں، پبلشڈ ہوئے ہیں، ریسرچ پیپر، گوگل اسکالرس پہ آپ کو مور اور لیس ہر چیز ہی مل جاتی ہے. وڈ بی اوکے کہ میں جا کے وہ سنوں لیکچر اور وہ سارا کر کے اس کے بعد میں کہوں کہ پلیز. آپ ہی کے سوال کو میں ایک اور اینگل سے آگے لے کے چلنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا نا علماء کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تو آپ نے تو اس کو پازیٹیو ٹون میں کہا نا. ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ بھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ علماء کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اصل میں جب یہ مذہب کے خلاف جب فکر بیدار ہوئی
تو اس وقت ان کے سامنے جو سب سے بڑا مذہب تھا نا وہ کرسچینٹی تھے. اب کرسچینٹی کی ایگزامپل ان کے سامنے کیا تھی کہ رومن کیتھولک سسٹم میں پروٹیسٹنٹزم آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ بس عقیدہ کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے, نمبر ایک. دوسری بات جو مارٹن لوتھر نے کی کہ ہر بندہ بائبل کو پڑھ کے اس کا اپنا مطلب نکال کے اس پہ عمل کر سکتا ہے, آپ کو یہ پوپ کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چاہتے ہیں عین یہی طریقہ اور یہی چیز اسلام پہ اپلائی کی جائے, مولوی درمیان سے ہٹ جائے, ہر بندہ خود قرآن پڑھے, خود حدیث پڑھے, جو چاہے اس کا دل کرے, اس کا مطلب نکالے, اس پہ عمل کرے. اس سے ہوتا کیا کہ سیکولرزم کی یلغار بہت آسان ہو جاتی, یعنی کہ آپ کا دین کو دنیا سے اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنا, یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے کیونکہ آدھا سے زیادہ کام تو پہلے ہی ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے. میں اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے ایتھیسٹ اور لبرلز میں کہ جس طرح سے کرسچینٹی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا ایسے اسلام کو بھی کیا جا سکتا ہے. بھائی بہت فرق ہے. فرق یہ دیکھیں, کرسچینٹی جو ہے بنیادی طور پہ ایک نظریہ ضرورت کا مذہب ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا اپنے عیسائی بہن بھائیوں سے, آئی ڈونٹ مین ٹو بی روڈ, لیکن میں ایک ہسٹوریکل بات میں شیئر کر رہا ہوں. نظریہ ضرورت اس لیے اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فرق کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے کا پورا سسٹم ڈیولپ تھا, ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ موجود تھا, مارکیٹس کی پرائز کنٹرولنگ کے ڈپارٹمنٹ موجود تھے, تجارت کے رولز موجود تھے, لا آف ریسپریسٹی اپنی جگہ پہ موجود تھا, سب کچھ پورے کا پورا ڈیولپ سسٹم تھا جس کے ساتھ آج بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. آج بھی ان کی جو حفاظ کو جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاتا ہے. 1400 سال ان بروکن چین ہے یہ. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایبرپٹ ڈس اپیرنس ہو گئی. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے آسمان پہ بلا لیے گئے, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کروسیفائی کر دیا گیا, لیکن ون وے اور دی ادر اچانک وہ دنیا سے چلے گئے. 5-7 لوگ ان کو ماننے والے تھے. اب سارا کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے پول پہ. نہ انہوں نے سسٹم دیا, نہ ان کی کوئی اس طرح سے شریعت لوگوں تک پہنچ سکی, نہ اس طرح اگرچہ یہ بحث موجود ہے کہ وہ صاحب شریعت تھے بھی یا نہیں تھے, لیکن چلے آسان کرتے ہیں تھے, کسی تک پہنچی نہیں. تو اب اس کے بعد اچھا اس وقت چرچ بھی موجود تھا, سارا کچھ موجود تھا, لیکن وہ پیگنز کا ہوتا تھا. جب رومنز عیسائی ہوئے تو انہوں نے جتنا بھی مذہبی انفراسٹرکچر موجود تھا اس کو کرسچنائز کر دیا. حد یہ ہے کہ یہ جو سپریم پونٹف کا ٹائٹل آج بھی جو پاپا روم کے پاس ہے, یہ پونٹف لفظ بھی اس وقت موجود تھا, وہ سارے کا سارا کرسچن ہو گیا. پھر اس کے بعد اب کیا پتہ چلے کون سی بائبل ہے کون سی بائبل نہیں ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بتا کے نہیں گئے ہیں. 4 ہمارے پاس لوگ ہیں آگے جو بتا رہے ہیں, مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کے, اور ان 4 کے علاوہ اور بھی بہت سے تھے. یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ تنگ آ کے انہوں نے آخر کار یہ کیا کہ ایک میز پہ ساری کی ساری بائبلز رکھ کے میز کو ہلاؤ اچھی طرح سے, جو میز پہ رہ جائیں گی وہی بائبل ہے, باقی جو گر گئیں وہ بائبل نہیں ہے, ختم کرو معاملے کو. یعنی کہ ہمیشہ نظریہ ضرورت کے مطابق رسپونڈ کیا. جو ہمیں نظر آتا ہے جب یہ انلائٹنمنٹ کا دور آیا اس وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ چرچ کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ فلسفے کو اکوموڈیٹ کرتا, اس کا کوئی کام نہیں تھا کہ اس زمانے کے جو نیچرل فلاسفر جنہیں آپ سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتا, ان کے ڈومین میں نہیں تھا. لیکن وہ چونکہ پاور کے سرکلز تھے, وہ انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا تھا, انہوں نے کیا. جو آپ نے بات کی پروٹیسٹنٹ سارے, اب امیجن کریں بادشاہ سلامت ہے انگلینڈ کے, چرچ آف روم سے پوچھتے ہیں میں نے اپنی بھابھی سے شادی کرنی ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں اپنا چرچ اپنے پاس رکھو میں اپنا بنانے لگا ہوں. بن گیا ہنری VIII نے ایسے ہی بن گیا اپنا سسٹم, کیتھولسزم سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے نظریہ ضرورت کے مطابق فنڈامنٹل تبدیلی. mid-90s میں ایولیوشن کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جب یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا تگڑے ہوتے جا رہے ہیں تو نظریہ ضرورت کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ کنسسٹنٹ ہے کرسچینٹی کے ساتھ. بھائی اسلام ایسا نہیں ہے, اسلام از نتھنگ لائک دیٹ. یہ اسٹیبلش سسٹم ہے جو آج تک دنیا میں چل رہا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ چیز آپ کی جو ہے وہ سائنس کے ساتھ غلط ہے تو ہم آپ کو پوچھیں گے, وی آر گوئنگ ٹو جج یو آن دیٹ. کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ, ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم اوور نائٹ سوچیں کہ یار لوگوں کے گناہ کیسے معاف کریں. تو پھر کوئی بندہ کہے کہ یو نو وٹ, عیسیٰ علیہ السلام کا خون جو ہے نا وہ آپ کے گناہوں کو دھو گیا ہے. سو فار لائف جو ریپسٹ ہے جو بھی ہے سارے کا سارا اس کا اکاؤنٹ صاف ہو گیا ہے. کنگ جیمز ورژن کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے ایک مجھے یاد ہے کہ کرسچین کی سوشل میڈیا پہ میں نے, وہ شاید مسلمان بھی ہو گئے تھے, انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا کرسچینٹی کا اور اسلام کا, کہ یہاں پہ ہمارے یہاں یورپ میں جو ہے حضرت عیسیٰ کو وہ گالی دے دے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا, آج آپ شرٹ پہن کے نکل جاؤ. اینڈریو ٹیٹ. اچھا اینڈریو ٹیٹ, وہ مسلمان ہو گیا. اچھا مسلمان ہو گئے. جی جی.
اور ابھی تھوڑا سا بڑا فرق ہے اس نے جو اس کو ڈفرینس کو. ابھی وہ مسلمان ہوئے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں لوگ کہ بڑا کام کرنا باقی ہے. اچھا مجھے آج اصل میں یہ ان یوزول کام ہے میرا پوڈ کاسٹ میں اس کیپیسٹی میں بیٹھتا نہیں ہوں تو مجھے کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ میں میزبان ہوں زیادہ آج آپ نے بولا ہے تو مجھے روک دیا کریں بیچ میں. اچھا نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ دین کی طرف آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. عرب دنیا میں ہمارے پاس ریسنٹلی جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے کہ بچے اپنے والدین سے زیادہ مذہبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کی مسجد میں 5 سال لوگ ہوتے تھے, میرے والد صاحب اکثر بات کہتے ہیں, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں نوجوان جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ہاؤ ایور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نان کنونشنل مذہبی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹپیکل اٹائر بھی نہیں ہے, ٹپیکل ٹاپکس بھی ان کے نہیں ہیں, سائنٹیفک باتیں ہیں, کنٹمپری جو سوسائٹی کی باتیں ہیں وہ ہیں, اور نوجوان طبقہ زیادہ ان کے ساتھ جا رہا ہے. یہ ہمیں ایویڈنس کے طور پہ ہم اسے نہیں دے سکتے کہ شاید جیسے آگے آپ نے کہا کہ اصحاب کہف والا معاملہ ہوا کہ عالم دین اتنا آؤٹ آف ٹچ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے جو گیپ بنا, لوگوں کا ول اینڈ ڈیزائر تو ہے کہ وہ ایک مذہبی زندگی گزاریں, لیکن جب انہوں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو مذہب کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ ویل کنیکٹڈ ہیں ان کے ایوری ڈے پرابلم سے, تو ایک بہاؤ لوگوں کا ان کی طرف چلا گیا. جی یہ تاثر بہت حد تک ٹھیک ہے تو, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب تو خیر اس کے بارے میں ایک اصطلاح بھی ہے برادرز کی باقاعدہ سوشل میڈیا پہ, تو بہت سارے لوگ اس کو برادرز کا فتنہ بھی کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا کہ جی علماء کے پیرلل جیسے کوئی یہ ایک اور سیگمنٹ ہے, کیٹیگری ہے, تو دونوں کو آمنے سامنے بھی کھڑا کر دیا. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں, ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. باقی یہ ہے کہ علم دین میں آپ کہہ لیں کہ وہ پختگی اور وہ رسوخ نہیں ہوتا جو کہ علماء کا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کا وہ فیلڈ ہے, دیکھیں انہوں نے اس میں جان ماری ہے, ٹھیک ہے, ان کا وہ اوڑھنا بچھونا ہے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک مطلب ان میں کچھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہیں. تو نیگیٹو یہ ہے کہ علم دین کی کمی ہوتی ہے, لیکن پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ کنٹمپریری سائنسز کا جسے آپ کہہ لیں کہ جی معاشرے کا پتہ ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو وہ برج کر رہے ہیں دینی, جو بھی ان کے پاس تھوڑا بہت نالج ہے دین کا ہے اور دنیا کا ہے, تو وہ لوگوں کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور یہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دین ہے, ٹھیک ہے, اور قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے, یہ ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اب اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ بات جو انہوں نے خود علماء سے سنی ہوئی ہے تو وہ اسی کو لے کے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ چل رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے سارے جو ماڈرن ایشوز ہیں ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں. قرآن کو جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے وہ سوسائٹی کے ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کیا. صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قدیم تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ مطلب ایک نوجوان کو اس طرح سے انسپائر نہیں کرے گی. صحیح بات. مولانا مودودی نے جس طرح سے انسپائر کیا, یا آج کل بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی ہمیں ایک معتدل موقف اپنانے کی ضرورت ہے, اور خود ان لوگوں کو بھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک دائی سمجھیں. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے, تو اگر وہ ایک دائی کی پوزیشن لے کے کام کریں سوسائٹی میں کہ ہم نے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو موٹیویشن دینی ہے اور عملاً دین کے ساتھ جو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ پوزیشن ایک عالم دین کی بھی لے لیتے ہیں تو دین وہ ایک ڈیفرنٹ چیز بن جاتی ہے, اور اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جی اب وہ مفتی بھی بن گئے ہیں ساتھ ساتھ. جب انہوں نے دیکھا مجمع لگ گیا, سارا کچھ ہو گیا, اب میں مفسر قرآن بھی ہوں, اب میں حدیث پہ بھی کمنٹ کر سکتا ہوں. تو یہ پھر وہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے مطلب اپنے اس سے نکل رہا ہے, مطلب اپنی حدود سے لمٹ سے نکل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس گیپ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. دو طرح سے کی جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ علماء کو آپ کنٹمپریری سائنسز کا علم دے دیں. ہمارے اس کے تجربات ہوئے بھی, جیسے آپ ندوۃ العلماء انڈیا میں دیکھ لیں, اس کا مقصد یہی تھا کہ علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان میں سے کوئی چیز آپ نکالیں. لوگوں نے تجربات اس کی کیں اور اچھی جو ہے وہ وہاں سے مطلب آپ کھیپ نکلی بھی ہے. لوگوں نے بڑا کام کیا جو ندوہ سے نکلے. مولانا علی میاں اور بڑے لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ علماء کو آپ جو ہے وہ کنٹمپریری سائنسز کا علم دیں. دوسرا یہ ہے کہ اب اس پہ بھی تجربات ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ماڈرن سائنسز جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں ان کو آپ دین کا نالج دیں, شارٹ کورسز آپ ان کو کروائیں, ٹھیک ہے.
یہ بھی بہت اچھا ہے. تو دونوں اپروچز سے میرے خیال میں کام کرنا چاہیے. تو پھر ہم ایسے علماء پیدا کر لیں گے کہ جس میں یہ کمی کوتاہی نہیں ہوگی جو ہم اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے پاس دین کا علم ہے تو دنیا کا نہیں ہے, دوسرے کے پاس دنیا کا ہے تو دین میں وہ لیگ کر رہا ہے. تو بہرحال اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو مطلب اگر جو کنورجنس کے آئیڈیا کو اگر ہم یوز کریں کہ جس طرح سے ہمارے پاس کنٹمپری سائنٹیفک نالج ہے اینڈ سو فورتھ, میری یہ خود بھی مدارس سے یہ درخواست رہتی ہے اور بڑا اچھا فیڈ بیک بھی مجھے ملا ہے. یہ کیا اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مدارس خود ہی آؤٹ ریچ کریں, خود ہی یہ ڈپارٹمنٹس بنائیں, تاکہ ہمارے پاس جو, کیونکہ دیکھیں رسپونڈ تو کر رہا ہے, سچویشن چینج تو ہو چکی ہے. 20-22 سال پچھلے ایسے ہیں کہ ہیومن انٹلیکٹ اتنا چینج ہوا ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنا جلدی نہ ہوا ہو. تو اگر مدارس ہی یہ ذمہ داری خود لے لیتے ہیں, علماء ہی یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ ایسے ڈپارٹمنٹ اپنے بنا لیتے ہیں جس میں سے ہم نئے ایسے علماء پیدا کریں کہ جو بہت گہرائی میں اگر نہیں جاتے تو کم سے کم اس طرح سے ہو. اور الٹرنیٹو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت ایسا یہ بات تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کروں کہ اس میں کوئی کنٹروورسی کا پہلو نہ بنے. لک ہیئر از اے تھنگ, ہماری قوم جذباتی قوم ہے. کوئی بھی نئی چیز بنتی ہے وہ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں لکھی ہوئی تھی, رائٹ. سو دے لو دی آئیڈیا کہ کوئی بندہ ایسا انہیں آ کے بتا سکے, 2-4 سائنٹیفک باتیں بھی بتا دے, 2-4 قرآن کی آیات بھی بتا دے, باقی وہ ذہن میں وہ خود ہی تیار ہیں اس کو ماننے کے لیے. تو بس ایز لانگ ایز الفاظ ہوں, باقی فیلنگ وہ خود کر لیں گے. دیٹ ٹائپ آف گروپ آف پیپل دیٹ ایگزسٹس ان سوسائٹی. بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو ایسے دعوے نہیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی ایک سسٹم موجود ہے. اگر ہمارا مدرسہ ہی یہ ذمہ داری لے لے کہ بہت گہرائی میں جا کے نہیں, سپرفیشل بھی نہیں, ایک بیلنس اپروچ ہو کہ جس میں ان کے پاس نیسیسری دین کا علم ہو, عبادات اخلاقیات کا علم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک نالج بھی ہو, اور وہ جو نئے پولیمسسٹ پیدا ہوں وہ جب یہ لوگوں میں جا کے, بچوں میں جا کے بات کریں تو کم سے کم یہ کانفیڈنس ضرور ہو کہ ان کے پیچھے پراپر علماء کی بیکنگ موجود ہے, کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک اتھارٹی فگر موجود ہے, ایک سرٹیفکیشن موجود ہے. یہ بہتر آئیڈیا نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح. جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ جو علماء طبقے سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے اور نوجوان نسل کو انگیج کر رہے ہیں, جو ہمارے ماڈرن دائی ہیں یا جن کو بردرز کہا جاتا ہے, اس میں 2 قسم کے رویے جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے اپنی مثال دی کہ ایک غلطی ہوئی, ایک عالم سے آپ کا مکالمہ ہوا اور آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ نہیں یہ میری بات غلط تھی. تو دس از ہیلدی ریلیشن شپ بٹوین این عالم اینڈ اے ماڈرن دائی. لیکن اگر وہ بندہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں جی مجھے زیادہ علم ہے سائنس کا اور میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور تم جو تو 1400 سال پہلی پرانی بات کر رہے ہو وہ تو اب آبسلیٹ ہو گئی, تو یہ پھر ایک فرکشن پیدا ہوگی. تو جو آپ نے آئیڈیا دیا ڈیفینیٹلی یہ ہونا چاہیے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک عالم نے یہ بات کی تھی کہ ان کا یہ ارادہ ہے یا وہ اس کو ایک تجویز پیش کی تھی کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو ماڈرن سائنسز ہیں, سوشل سائنسز ہیں, ان کا محض ایک پریفیس, ایک دباچہ, وہ کوئی ایک عالم ذمہ داری لے لے اس کو بنانے کی, اس کو تھوڑا پڑھ کے کہ اس کو آپ نے اسلام کے ساتھ ہم آہنگ کیسے کرنا ہے. اکنامکس ہے, ٹھیک ہے آپ اکنامکس پڑھیں, لیکن کم از کم یہ پتہ ہو کہ کہاں پہ آپ اسلام کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں, حلال و حرام کا آپ کو پتہ ہو, اور جو بیسک اسلامک نالج ہے آپ کو پتہ ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے کی بجائے ایک سینرجسٹک ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ بیک پہ علماء ہوں اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں بھی آ رہے, اور یہ جو دعات ہیں یہ میسنجر کا کام کریں کہ انہی کی بات کو ایک منفرد پیرائے میں, جس کو ہمارے نوجوان سننا چاہتے ہیں, سائنس کے ریفرنسز کے ساتھ اور ان کی رہنمائی پیش کریں. تو بالکل یہ ہونا چاہیے. اور جامعۃ الرشید کی مثال ہمارے سامنے ہے, خاص طور پہ اکنامکس میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جو بٹ کوائن پہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے. اور یہ ایسے چیزیں جن کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں, ہاں بھائی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اب یہ بٹ کوائن آ گیا, کرپٹو کرنسی آ گئی ہے, ورچوئل ریالٹی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, روبوٹس ہیں, ان کی اخلاقیات ہیں. بلکہ میں نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اب یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کی مورالٹی ہم نے تو اپنے دین سے ہی لینی ہے, لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کون کرے گا؟ ظاہر ہے ہمارے علماء, لیکن ظاہر ہے ان کو اس کے بارے میں بھی کچھ علم ہونا چاہیے. تو دونوں کو آپس میں ملنا بیٹھنا پڑے گا. میں اپنی فیلڈ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سعودی عرب میں جتنے جدید میڈیکل پرابلمز ہیں
ان کے بارے میں علماء اور ڈاکٹرز آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. برین ڈیتھ ہے, آرگن ڈونیشن ہے, کب آپ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مریض کو برین ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ عالم ڈاکٹر سے پوچھے گا, ڈاکٹر اس کو گائیڈ کرے گا, عالم کہے گا اچھا بھی اب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ برین ڈیتھ ہے اور اب آرگن ڈونیشن جائز ہے. اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں. IVF یعنی کہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے اس کے مسائل ہیں. تو علماء کو اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں, یہ جو فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا. آپ نے جامعۃ الرشید کا نام لیا, ایک دو باتیں میں بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ مجھے بہت زیادہ امید ہے. اس کی ایک وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں خود چونکہ وہاں پہ الہاد کا کورس پڑھاتا ہوں اور میرے لیے یہ بڑی بات جو تھی, یہ بڑی ویلکمنگ بات تھی کہ ایک مدرسہ جو ہے وہ ایکچولی اون کرے گا اس چیز کو. تو میری وہاں پہ ایتھیزم پہ ویکلی کلاس وہ ہو رہی ہے. اس کے بعد ایوولوشن کی کلاس ہے جو کہ انشاءاللہ العزیز میں جان مار کے اسے سرٹیفائی بھی کراؤں گا کہ وہ اسٹینڈرڈ بن جائے, ایکریڈیشن ہو جائے تو پھر پاکستان میں ہر جگہ اس کو پڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ آلریڈی اگر مطلب یہ ہو رہا ہے آلریڈی, تو اس طرح سے اگر یہ اپروچ ہو کہ ایک آؤٹ ورڈ لکنگ فارورڈ تھنکنگ اپروچ ہو تو میرا خیال ہے یہ گیپس جو ہیں یہ بڑے جلدی فل ہو جائیں گے. رائٹ, آپ ہوتے کون ہیں دوسروں کو جج کرنے والے؟ رائٹ, ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے کہ اسلام اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ کولیکٹیوسٹ ریلیجن ہے, اجتماعیت پہ یقین رکھتا ہے, فیملیز کو اہمیت دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, برائی کے کاموں سے روکو, اچھے کام کا حکم دو. ایک طرف تو یہ معاشرے پہ یہ ذمہ داری ڈالتا ہے, دوسری طرف انسان کو اخلاقی اعتبار سے وہاں پہ لے کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ریٹوریکل کوسچن پوچھتے ہیں کہ لوگوں وہ کام کیوں تم کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, یعنی کہ پہلے خود کو اس مقام پہ لے کے جاؤ پھر معاشرے کو بھی. لیکن یہ جو ایک لبرل آئیڈیا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں جج کرنے والے, ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس, کہ یعنی کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پورے سوسائٹی کا فیبرک چینج کر دیں کیونکہ ہم آپ کو جج کر رہے ہیں کہ آپ بیکورڈ لوگ ہیں, لیکن آپ نے اگر کوسچن بھی کیا تو پھر آپ ہوتے کون ہیں ہمیں جج کرنے والے؟ بتائیں کہ کون ہوتے ہیں ہم انہیں جج کرنے والے؟ دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک تو عمل کی بات ہے, کسی کے عمل کے حوالے سے کہ کیا خیر ہے, کیا شر ہے, کیا گڈ ہے, کیا ایول ہے, کیا اچھائی ہے, کیا برائی ہے, تو یہ تو ہمارے دین کا بالکل واضح حکم ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ ہر بندے کا کوئی خیر اور شر کا کانسیپٹ ہے, تصور ہے. وہی جو شروع میں بات آ گئی, ٹھیک ہے, ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں ہے انسانی ذہن کے لیے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے اوپر اٹھ کے سوچے یا کوئی گفتگو بھی کرے. تو ہر بندہ ہی ججمنٹل ہوتا ہے, مطلب اپنے تصور خیر و شر کے اعتبار سے. جب وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے تصور خیر و شر پہ ہمیں کیوں پرکھ رہے ہیں؟ تو وہی بات ہے کہ آپ اپنے تصور خیر و شر کے اوپر پوری دنیا کو پرکھ رہے ہوتے ہیں, یا تو آپ یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر تو ہم خلا میں تو نہیں جا سکتے, ظاہری بات ہے, اسپیس تو ہے کوئی نہیں. یہاں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں نظریات ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد ہیں, وہ آپ کو متاثر بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ خود ایک نظریے کے حامل ہوتے ہیں, یہ کہنا کہ جی میرا کوئی نظریہ نہیں, یہ خود ایک نظریہ ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپ اس کو براڈر سینس میں لیں. تو یہ ہے کہ کوئی خیر کوئی شر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا یہ چیزیں ریلیٹیو ہیں, خیر اور شر ہونا, یہ خود ایک نقطۂ نظر ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بالکل آپ نے جو یہ جو آپ نے بات کہی یہ بڑے کام کی بات ہے, اس لیے کہ ایک ایک سیناریو آپ یا کئی سیناریوز ہیں ان کو کمپیریزن کریں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا. سود ختم ہو جائے گا, یہ جو شراب کا پورا آپریشن چل رہا ہے پاکستان میں ہڈن, یہ ختم ہو جائے گا. غیر مسلم وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے, یعنی کلیئر ہے کہ کیا ہوگا, کوئی اس میں ابہام والی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. یہاں پہ اگر یا کسی عیسائی ملک میں عیسائیت آتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا کلیئر ہے, باڈی آف نالج موجود ہے, لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا. یہودیوں کا معاملہ بھی ہمیں پتہ ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, RSS کیا کر رہی ہے اپنا پولیٹیکل ونگ BJP کے ذریعے, اگین سب کو پتہ ہے کہ ہوگا کیا ایونچولی. مجھے ہمارے لبرلز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ موجیں کرو, جیو, مستی کرو. آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو کیا کہیں گے لوگوں سے کہ ہم گورنمنٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرنے لگے, جو مرضی کرو جو مرضی کرو, ہمارا تو یہی نظریہ ہو گیا. تو اس چیز میں آپ کا میں ویو چاہوں گا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جج کر رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں اور
آزادی ہونی چاہیے کہ آپ جو مرضی کریں, دین وائی از اٹ پرابلم کہ ایک آدمی ہمارا کریکٹر کہیں سجدہ دے لیتا ہے تو انہیں اعتراض ہو جاتا ہے, ہمارا کوئی کریکٹر کسی جگہ پہ خطبہ دے دیتا ہے تو انہیں اعتراض ہو جاتا ہے, وہ انٹرویو میں اللہ کا نام لے لیتا ہے, اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے تو انہیں اعتراض ہو جاتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگا تھا, اٹس ٹائم ٹو ٹرن دا ٹیبلس, کہ وہ اگر ہمیں ججمنٹل کہہ رہے ہیں تو ہمیں مڑ کے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم جس پرستی کے خلاف بولتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ہمیں ہوموفوب کہنے والے؟ ہم اگر ٹرانسجنڈرازم کے خلاف بولتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں ٹرانسفوب کہنے والے؟ ہم اگر فیمنزم کے خلاف بولتے ہیں, اس کی وہ باتیں جو اسلام سے صریحاً متصادم ہیں, تم کون ہوتے ہو ہمیں میزوجنسٹ کہنے والے؟ ایگزیکٹلی. یہ لیبلز کس نے ایجاد کیے؟ ہم نے تو نہیں ایجاد کیے, تم نے ایجاد کیے. اور کیوں ایجاد کیے؟ یو آر ججنگ اس ایگزیکٹلی. اینڈ ناٹ آور ایکشنز, یو آر لیبلنگ اس. آپ ہماری ذات کو لیبل کرتے ہیں, ہم تو پھر آپ کے عمل کو جج کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ذات کو نہیں جج کرتے. ہم ہوموفوب نہیں ہیں, ہم اس عمل کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل ہو, مس گائیڈڈ ہو, بلکہ بیمار ہو, کوئی اس کو نفسیاتی مسئلہ ہو. ایگزیکٹلی. تو وہی آپ کی والی بات. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. کہ جب آپ نے بات کی کہ ہمارا کرکٹر اگر سجدہ کرتا ہے یا اسلام کے بارے میں 2 جملے بول دیتا ہے تو ان کو کیوں تکلیف ہے؟ ان کو تکلیف اس لیے ہے کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ان کو بتاتی ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم نے مذہب کو نہیں لانا. تو دے آر سنسیئر ود دیئر آئیڈیالوجی. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. وی شوڈ بی دا سیم لائک دس. ہمیں اس پہ کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, ہمارا رویہ معذرت خانہ نہیں ہو چاہیے. ہاں بھائی, ہمارا دین یہ کہتا ہے, ہم کریں گے. ایبسلیوٹلی کریں گے. یہی تو دیکھیں, مجھے یہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ہر چیز پہ وضاحت دیتے ہیں, ہر چیز پہ ہم ایکسپلینیشنز دیتے ہیں, فور وٹ پاسبل ریزن. نہیں, جب آپ کسی کو وضاحت دیتے ہیں تو سائیکولوجیکل ڈومیننس تو ویسے لوز کر جاتے ہیں. کسی نے سوال کیا تو جواب دینا ہمارا فرض ہے, دیٹس ون تھنگ. لیکن جب ہم کسی کو وضاحت دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے, اب ہم آپ کے سامنے نا ایک جی حضوری کر کے پیش کر رہے ہیں. لوک میرا ایک میم بنتی جا رہی ہے, ابھی بنی تو نہیں ہے, بنتی جا رہی ہے, جوتے کی نوک والی. کہتے ہیں کہ عزت سے ہم سے بات کرو تو سارا کوئی ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو ہم نے جوتے کی نوک آپ کے لیے ریزرو رکھی ہوئی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ مین دس ٹو سی ان ڈروگٹری ٹرم اور یا اگریسو طریقے سے. تو جب آپ کی پرٹیکولرلی جو ہمارا دیسی آدمی ہے, اور میں اگلے سوال کی میں آپ اسے تمہید بھی کہہ لیں, ہمارا دیسی لبرل بیٹھا ہے, ایتھیسٹ بیٹھا ہے, میں یار تم لوگوں کی کوئی سائنس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, اور فلسفے میں تم لوگ پیچھے ہو, انوینشن تمہاری کچھ نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا تمہیں کچھ نہیں پتہ ہے. کہتا ہوں یا شور, یہ ہمارے دیسی مریدین نے کیا بنایا ہے آج تک, ہمارے لبرلس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. حد یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام لے کے اکثر بات کر دیا کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے قریب لوگ آ کے مجھے زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور میں ان کو دعا دیتا ہوں. پرویز ہود بھائی صاحب, کرونا آیا, اب لسن ٹو دس کہ لیول کے کس جگہ پہ گفتگو آ چکی ہے. کرونا وائرس, کووڈ, انہوں نے ڈان میں آرٹیکل لکھا صاحب نے, اور تانے دے رہے ہیں, کھاؤ نا اب کھجوریں, کھاؤ اب کلونجی. تانے کون دے رہے؟ سائنٹسٹ. وہ بھائی تمہیں کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اب امیجن کریں نا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جائے ورلڈ کپ میں اور سارے میچ ہار کے آ جائے, اور وہ پریس کانفرنس کریں, کھیلو نا کرکٹ, مارو نا چھکے. بندہ کہے نا یار تمہیں کس کام کے, دیٹس یور بلری جاب. 40 سال آپ پڑھاتے, ٹھیک ہے آپ بایولوجسٹ نہیں ہے ساری باتیں, لیکن آپ سائنٹیفک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر کے تانا دے رہے ہیں نا. یہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کر کیا رہے تھے آپ 40 سال سے, 50 سال سے. آپ تانا دیں گے, ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ واٹ ہیو یو ڈن. یعنی یہ اس طبقے کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیمٹیز آتی ہیں, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, کچھ بھی ہے, تو وہاں پہ ہمیں ہمیشہ عام طور پہ جن لوگوں کو یہ مذہبی طبقہ کہتے ہیں وہی طبقہ نظر آتا ہے. جانیں بھی انہی کی جاتی ہیں, جانیں بچانے میں بھی وہ آگے ہوتے ہیں. نہ ہم نے کبھی دیکھا, ہم پرویز ہود بھائی کا کنٹریبیوشن یہ دیکھا, کہتے ہیں کہ جو ہمارا زلزلہ آیا تھا 2005 میں آیا تھا زلزلہ ہمارا بڑا, کہ اس میں لوگوں کے ساتھ گیا, اور وہ گلا کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ گیا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ خدا ناراض نہیں ہوا ہے, یہ بس اس طرح سے نیچرل فنومنا ہے, اس طرح سے زلزلہ آتا ہے. یعنی کہ ایک آدمی اتنا وائڈ آف کامن سینس ہو کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب لوگوں کے بچے مر چکے ہیں, لوگ اپنی
عزتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں دبی ہوئی ہوں گی. لوگ ماؤں کو پکارتے گھوم، وہاں پہ تم انہیں بتانے آئے کہ خدا کا نظریہ جو ہے غلط ہے. کوئی کامن سینس بھی ہوتا ہے نا، ایک موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے. آپ کا واحد کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی موقع کے طور پہ استعمال کیا اور لوگوں کو دین سے دور میں کر سکوں، یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے. تو جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں پہ بھی چڑھ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، سیلابوں میں بھی جا رہے ہیں، اور وہی طبقہ جن کو آپ مذہبی طبقہ کہتے ہیں، تو پھر یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اتنا ہائی لائٹ بھی یہ نہیں ہوتا، اور تانا بالآخر گھوم پھر کے وہ انہی لوگوں پہ آتا ہے کہ جو ایکچولی مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا سر. دیکھیے، شروع میں آپ نے ایک گفتگو کی، وہ بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا بڑی پلاننگ کے ساتھ، خاص طور پہ جو میڈیا ہے ہمارا، جو مین سٹریم میڈیا ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے نظریات کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، انہیں آگے لایا جاتا ہے. بھلے یہ لوگ 1% ہوں لیکن آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور آبجیکٹیوز جو ہے وہ اس کو جس طرح سے یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. جیسے ابھی یہ جائے لینڈ کی فلم کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی، پھر مطلب کچھ واپس لینے کی کوشش کی، وہ ایک کھیل تماشا جیسے. تو یہ ہے کہ وہ لوگ بڑی پلاننگ سے چل رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ دوسرے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے یہاں پاکستان کا 40% تقریباً کہہ رہے تھے سیلاب میں ڈوب گیا، اور اس میں سب سے آگے الخدمت والے تھے، یا باقی سارے بھی مذہبی لوگ تھے. وہ تو مطلب ویمن رائٹس والے یا فیمینسی وہ کہاں نظر آئے، مطلب کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے، خبروں میں بھی نظر نہیں آئے کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو. چلو بندہ کہتا ہے کہ جی کوئی خبر لگوانے کے لیے بندہ کام کر لیتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے جو ویلفیئر کا کام کرنے والے، یا تو میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بات آگے بڑھ جائے، میں آپ کی بات میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انڈیپینڈنٹ اردو والے بڑا خرچہ کرتے ہیں. اچھا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں عام طور پہ نام لے کے بات کیا کرتا ہوں تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا پالیسی کیا ہے، بٹ ہیئر وی آر. وہ بڑی محنت کرتے ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، خدمت والوں نے اتنی وہاں پہ خدمت کی، انہوں نے وہاں پہ ایک مقامی یعنی کہ میک شفٹ بیسس پہ ایک اسکول بھی بنا لیا کہ بچوں کی تعلیم جاری رہے. انڈیپینڈنٹ اردو نے یہ خبر کور کی، الخدمت کا نام بیچ میں سے حذف کر دیا. لوگ پوچھ رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ جنہوں نے کیا ان کا نام بھی تو لینا آپ. نہیں، وہ نہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اسٹوپڈیٹی از آفٹن کاؤنٹر پروڈکٹیو، کہ آپ نام نہیں لیں گے تو یہ خبر زیادہ اوپر آئے گی. تو خیر وہی بات ان کی کہ ایک ان کی طرف سے جو انہوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر پلانر ہے، تو پھر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو وہی. خیر لیکن یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. مطلب بہت سے اینکر پرسنز ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، مطلب وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اسلام کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے، یا آپ نے اس کو پیچھے کرنا ہے، یا معلوم نہیں مطلب ان کے ذہن میں کیا چیز ہے. تو یہ سب کچھ وہ لوگ پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ویری ویری ٹرو. ڈاکٹر صاحب، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیث سارا کچھ موجود ہے. یعنی ساری علماء کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، نہ آپ کو ان کی ضرورت رہے گی. یہ بات ایک سینس کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس طرح سی باتیں سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہیں. قطع نظر اس بات سے کہ اس سوال میں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عربی سیکھیں تو کس سے سیکھیں، قرآن سیکھیں تو کس سے سیکھیں، حدیث سیکھیں تو کس سے سیکھیں، قطع نظر اس بنیادی پرابلم کے. تو یہ علماء کی what was your take on this کہ علماء جو ہے وہ سارے سامنے آ جائیں گے، ان کے جن سے ابھی آپ سیکھ کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. ہاں، جیسے کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ ہڈن سیکرٹس ہیں جو آپ کو پتہ چل جائیں گے، جو علماء آپ کو نہیں بتا رہے. ایک پلاننگ ہوتی ہے، خوب مخصوص جگہ ہیں جہاں پہ بیٹھتے ہیں، سرکلز ہوتے ہیں. اصل میں دیکھیں، جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں ان میں سے اکثریت کو تو خود عربی نہیں آتی ہوتی، اور ظاہر ہے مشورہ تو ان کا اچھا ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے اور قرآن سے کنیکٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو درمیان میں وہ ڈال دیتے ہیں نا کہ علماء کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس بات کو سمجھنا واقعی مشکل ہے. کہ عربی سیکھ کے جب آپ قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ ویریفائی کریں گے کہ جو علماء ہمیں باتیں بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ عربی سیکھنے کے باوجود آپ کو وہ آیات سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ابھی آپ نے وہ مثال بھی دی تھی کہ جس آیت کو حضرت آدم علیہ السلام پہ منطبق کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اولاد دی، میاں بیوی کو، کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ آپ ہمیں اولاد دیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے دی تو انہوں نے پھر شرک کیا.
تو کچھ لوگ اور ایون کچھ مفسرین تک اس کو حضرت آدم علیہ السلام پہ نعوذ باللہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ گویا انہوں نے شرک کیا. تو ایک عام آدمی صرف عربی سیکھ کے اگر وہ آیت پڑھے گا تو اس کا مطلب کیسے لے گا اور کیا لے گا, اور کیا اس کو وہاں پہ علماء کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تو اس کو کیا حقیقت نظر آئے گی کہ اس کو وہ علماء کا محتاج ہے, وہ روایت کا محتاج ہے, وہ حدیث کا محتاج ہے اس کو سیکھنے کے لیے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور یہ دیکھنا اس سوال میں دوبارہ سے چونکہ بڑا انجوائے کرنے والا پہلو ہے اس لیے میں اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن سیکھ لیں, وہ کس سے؟ تو انہی کی حقیقت آپ پہ کھل جائے گی, انہی کا ترجمہ پڑھ کے آپ انہی کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی. اچھا, ویسٹ میں یہ ایک پرابلم وہاں کے دعات بہت شد و مت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ادھر کی یونیورسٹیز جو اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی ہیں, جو عربی پڑھاتی ہیں, جو تفسیر پڑھاتی ہیں, جو حدیث پڑھاتی ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ایک ملاوٹ زدہ ورژن ہوتا ہے اسلام کا, اور اس میں وہ صرف وہ پیور چیزیں نہیں پڑھا رہی ہوتی ہیں, اس میں بہت کچھ اپنا شامل کر کے پڑھا رہی ہوتی ہیں. اور وہاں کی یونیورسٹی سے جو لوگ یہ چیزیں پڑھ کے نکلتے ہیں وہ کرٹیکل مسلمز بن جاتے ہیں, پوسٹ ماڈرنسٹ مسلمز بن جاتے ہیں, جو ان چیزوں کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے اپنے مطلب لینے لگ جاتے ہیں. شاید یہی ان کی مراد ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے عربی پڑھیں اور اس طریقے سے تفسیر پڑھیں ماڈرن طریقے سے, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے, جو کہ ظاہر اصل مطلب نہیں ہوگا, جو گمراہ کن مطلب ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے, اسی کے ذریعے ہم بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب آپ اس طرح کی جب ایک بات میں کہا کرتا ہوں, خیر وہ مائنڈ فلنس کے کورسز وغیرہ کا وہ ایک حصہ بھی ہے, انالوجی بھی ایک ہے کہ آپ جب گھوڑے کی سواری کرتے ہیں تو دو ہی آپشنز ہوتے ہیں کہ آئدر آپ کنٹرول میں ہوتے ہیں یا گھوڑا کنٹرول میں ہوتا ہے. جب آپ گھوڑے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر گھوڑے کی مرضی ہے جس طرح مرضی لے جائے. تو جب ہم اپنے ذہن کے گھوڑے کو, جب اس پہ یہ مدارس کی علماء کی جن لوگوں نے زندگیاں صرف کی ہوئی ہیں, جب وہ ریگولیشن کنٹرول نہیں ہوگا تو ذہن کی اختراعیں ہیں پھر کہاں سے کہاں جا سکتی ہیں. تو اس ذہن کی اپنی مرضی ہے, پھر وہ جاتے 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 کتنے بڑے بڑے طبقے, یعنی کہ ہم تو چلیں اس دور میں گمراہ ہو سکتے ہیں بیکاز آف نمبر آف ریزنز. جو خوارج کا طبقہ تھا وہ تو براہ راست صحابہ کے طبقے سے جڑا ہوا تھا. مس انٹرپریٹیشن جب انہوں نے کی تو کیا نکلا ان کے لیے, خیر پریڈکشن بھی پہلے کی گئی ہوئی تھی, لیکن دیٹ از دا ہول پوائنٹ کہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اسٹیبلشڈ سسٹمز کو تو اس کے بعد پھر آپ کا گھوڑا آپ کو جہاں مرضی لے جائے. پھر بس اس میں جو لیک ہے نا, جیسے ہم نے بات کی, اگر ہم اس کو سمرائز کر دیں کہ ایک ہے انڈرسٹینڈنگ. جب ہم دین کے علم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے دین کے علم سے مراد تو بیسیکلی کتاب و سنت کا علم ہے یا اس کا فہم ہے. اچھا, اس میں وہ پختہ ہیں جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے یا جنہیں ہم روایتی علماء کہتے ہیں یا ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں. دوسری جب بات آ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ سے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف, یعنی اپلیکیشن کی طرف, نالج کی. ماڈرن سائنسز میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ ایک تھیوری پڑھ رہے ہیں اور لیب میں ہم اس کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آ کے کنٹمپریری سائنسز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی امپلیکیشن میں. تو وہاں وہ لیک کرتے ہیں. اگر ان کی جو سائیڈ ہے اگر اس کو کور کر دیا جائے تو میرے خیال میں بہت حد تک جو ہے جو چیزیں ہم ان کو کور کر سکتے ہیں. یہ ایکسچینج جو ہے یہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخری بات کرتے ہیں, اس کے بعد اس سلسلے کو ریپ اپ کرتے ہیں آج کے لیے, کہ کچھ چیزیں ہیں جو ویدر ٹرو ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مذہبی طبقے کے ساتھ وہ, اور اگین کلوکل ٹرمز میں مذہبی طبقہ میں کہہ رہا ہوں, کہ اس کے ساتھ نتھی کر دی گئی ہیں. تنگ نظری, فرقے بازی, یعنی اس سے آگے نکلنا عام طور پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پروبلی کچھ ایویڈنس ہم لے سکتے ہیں اس طرح سے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, اس طرح سے آتا ہے. یہ ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں کہ کچھ لوگ ہم ایسے ہیں جو شاید ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ اس سے شاید میری وہ اہمیت برقرار نہ رہے, ویدر یہ ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے. تو ہمیں یہ چیزیں نظر ضرور آتی ہیں. اٹ از آلسو ٹرو کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی عالم نے کوئی بات کہی ہے اور اس پہ پہلے اور بعد میں کوئی ایسی بات کہی ہے جو اس بات کو نگیٹ کر رہی ہے, تو درمیان والی بات کو نکال کے پھیلا بھی دیا جاتا ہے. جب میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے ایک بات کہی کہ فلاں جگہ پہ یہ غلط بات لکھی ہوئی ہے, اور آگے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے ہم نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کہ باڈی آف نالج کی بات کر رہی ہیں وہ. تو وہ پہلا اور آخری حصہ نکال کے جو غلط واقعہ تھا ان کے وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہو گیا. اب میرے دل میں بڑی تکریم ہے ان کی, میں زیادہ اس پہ میں بات نہیں کروں گا. تو اس سے بھی وہ تاثر رہا تھا کہ یہ تنگ نظر لوگ ہیں, ریجیکٹرز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
کیا جا سکتا ہے؟ اسی سوال میں ایک پہلو کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر فیمنزم کے حوالے سے جو خواتین ہیں، بالخصوص لبرل خواتین، ان کا یہ بڑا ان کی طرف سے آتا ہے کہ مولوی کو ہمارے سے کیا تکلیف ہے، خاص طور پہ عورتوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارے لباس سے ان کو کیا مسئلہ ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ان کو کیا مسئلہ ہے، جو آپ ہر سال 8 مارچ کو دیکھتے بھی ہیں. تو اس پہ اور اس کا اثر اب ہماری جو مخلص مسلمان خواتین، جو پریکٹسنگ مسلم خواتین ہیں، جو اسلامک فیمنزم کے نام سے بھی ایک چیز شروع ہو چکی ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے ہمیں دیکھنا چاہیے. آئی تھنک اس کی گنجائش بالکل بنتی ہے، کیونکہ بہرحال ایک کویسچن تو ایگزسٹ کرتا ہے. اصل مجھے جو لگتا ہے پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم کنٹمپری آئیڈیاز کے ساتھ ہم وضاحت دیتے ہیں کہ ہمارا دین اس پہ یہ کہتا ہے اور ہمارا دین وہ کہتا ہے. میں ذاتی طور پہ اس نظریے سے متفق نہیں ہوں. میں اس فلاسفی سے ایگری کرتا ہوں، ہیوم کی فلاسفی سے، کہ اگر پروسیس میں دقت ہو رہی ہے تو نتیجہ دیکھو. اب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فیمنزم میں کتنی اچھی باتیں اس کے پروسیس میں ہیں، ہمیں اس کا نتیجہ دکھائیں. آپ رزلٹ کیا ہے، لبرلزم کا رزلٹ دکھائیں. آخر کار وہ اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے. میں نے آج ایک ٹویٹ کی، وہ ہمارے کچھ بھائیوں کو غصہ بھی آ گیا، ہمارے لبرل بھائیوں کو بڑا انہوں نے اس پہ غصہ بھی کیا کہ اگلے 3 سال میں کینیڈا 15 لاکھ لوگوں کے لیے امیگریشن کھول رہا ہے، اور اس پہ ان کی پوری دنیا میں چیز کور ہو رہی ہے. وہ کیوں کھول رہا ہے؟ وہ اس لیے کھول رہا ہے کہ وہاں پہ آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اکانومی بڑی مشکل میں جا رہی ہے. جو اسٹیٹ کی سہولتیں ہیں جیسے ہیلتھ کیئر ہو گئی یا پینشنز ہو گئی، ان کو تو فنڈ کرنے کے لیے نوجوان لوگ چاہیے جو کام کریں، وہ نہیں ہے، اور پرابلم ہے وہاں پہ. تو میں نے اس پہ لکھا کہ سمری یہ ہے کہ یہ جو ازمز ہیں جو انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، ان کا رزلٹ یہ ہے کہ انسانی آبادی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ فیمنزم کیوں اچھا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ لبرلزم کیوں اچھا ہے. مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کے معیار کو ٹھیک مان کے پھر میں بتاؤں گا کہ اسلام اس پہ کیا کہتا ہے. ہم کمپیئر کریں گے، ایکسپلین نہیں کریں گے آپ کو، سسٹم ٹو سسٹم کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں. تو اس پہ ہمارے کچھ لبرلز کو غصہ آ گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہوگا. میں نے بیچ میں لکھ دیا تھا کہ اس کا بیسک تبصرہ یہ ہے کہ لبرلزم مبارک ہو، اور میرا مشورہ یہ ہے، سفارش یہ ہے کہ کینیڈا جو ہے سب سے پہلے ہمارے لبرلز کو لے کے جائیں. نو ریٹرن پالیسی کے ساتھ ہم دینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اس سلسلے کو یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ برداشت آپ نے سب سے زیادہ کیا. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ 2-3 دفعہ بھول گیا تھا کہ میرا کام آج کیا ہے، مجھے کم بولنا تھا، بٹ اٹ جسٹ وینٹ ود دا فلو. ہوپ فلی آپ مائنڈ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.